قمر بھائی، قمر عباس اوپن کرو، اپنے کیمرہ بھی آن کرو بھائی جی جان، جی اللہ یاری صاحب اپنا کیسے ہیں؟ کیمرہ ٹھیک بھی ٹھاک لگاؤ، کیمرہ میں اس قمر کا بھائی آن اپنا کروں کیمرہ بھی لگاؤ۔ جی یہ میں اصل میں نا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں تو وہ جی ساتھ میں روم والے بھی ہیں تو اس اچھا وجہ سے تو اللہ یاری صاحب میں کیمرہ نہیں اصل آن میں کیا؟ کچھ نہیں سوالات تھے آن کر سکتے خلافت و امامت کے آپ؟ کیا متعلق۔ آپ شیعہ ہیں؟ جی جی میں نہیں ریکویسٹ نہیں میں بھیجوں گا، پہلے اپنے سنیں، کیمرہ آن کرو بھائی۔ جی سنیں نا ابو ذر بھائی سنیں۔ اصل اچھا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں اور وہ بھی بڑی مشکل سے میں دیکھا اللہ یاری صاحب بیٹھنے کو جگہ نہیں یہاں مل پر رہا۔ موجود ہے تو میں نے کہا یہ بہترین شیعہ کے علامہ صاحب ہیں تو ان سے کچھ سوالات خلافت و امامت پہ ہیں تو کر لوں۔ ہوں، تو اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ خیر کا و احسان ہے۔ عافیت مولوی سے؟ آپ ہیں یا مولوی کوئی اور ہے بھائی؟ یہ مولوی میں ہے، خود یہ خود مولوی ہے ہاں علامہ میں صاحب۔ خود مولوی ہوں، میں خود اپنا تو اپنا کیمرہ کیمرہ کیوں لگاؤ نہیں یار، کھول رہے جھوٹ بھائی؟ کیوں بولتے ہو؟ کیمرہ لگا دو۔ ابو ذر بھائی سن لو نا یار، میں اصل میں اللہ یاری صاحب میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہاں پہ میں نہیں کر سکتا، بس کیوں؟ چھوٹے سے ایک دو سوال ہیں، چوری کی زیادہ جگہ؟ ٹائم بھی نہیں لیتے، 4-5 منٹ کا ٹائم ہے۔ چوری کی جگہ؟ سن ہے نا چلو بھائی، اللہ آپ یاری صاحب ہاں، اپنے کیمرہ لگاؤ، یہاں پہ کامنٹ پہ وہ آپ ایک سب مولوی لوگ صاحب تھے دیکھ نا، رہے ہیں، سن لیں کیمرہ جب یار، اس لگاؤ۔ کے یقین مانے، ایک مولوی صاحب تھے، سن تو لیں اللہ یاری سن صاحب۔ لو یار، ایک دن میں نے اس کا میسج غلطی سے میں نے سنا تو اس کو ایک عورت جو ہے اس کو میسج چھوڑ دیا تھا اس کے لیے، مولوی کے لیے، کہتا ہے میرا شوہر گھر وہ اپنے امی کو ملنے چلے گئے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اس طرح کوئی چکر تو نہیں ہے؟ نہیں سن لیں اللہ یاری صاحب کیمرہ آن ماننا نہیں کر ذرا سا نا، سکتے، کہتا ہے ایسی جگہ پہ ہوں کیمرہ آن نہیں کر سمجھے کریں سکتے۔ آپ، تو آپ سمجھدار بندے ہیں ماشاء اللہ سے۔ چلیں جناب، اچھا سناؤ بھائی، یار چلیں۔ آپ اللہ ایک یاری مولوی ہیں، صاحب، یہاں پہ بات کرنے آئے ہیں، وہ کیمرہ لگاؤ بھائی پلیز، یہ ابو ذر کامنٹ میں غفاری سب بھائی لوگ کہہ یار رہے ہیں بات سن کیمرہ لیں لگاؤ۔ یار، دیکھیں میں آواز سے بول رہا ہوں نا، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، اور میں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ غلط بات کر رہے چلیں ہیں، بھائی، نیچے نہیں کر اتر جائیں۔ سکتا، نہیں کر سکتا، میں چھوڑیں اس اب کو ابو ذر۔ چلیں بات اور سوال سن کیا ہے بھائی؟ لینا مولوی صاحب سوال کیا ہے؟ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا یہ میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ شیعہ کے ہاں خلافت اور امامت یہ دو ایک ہی چیزیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ خلافت آپ تعریف کریں، ہم بتائیں۔ خلافت سے مراد دیکھیں سکسیشن ہے۔ خلافت لفظی معنی ہے جانشینی، اور ایک اور معنی بھی ہے خلافت کی، اس کے مطلب ہے حکومت، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حکومت تھی عثمانیہ کی، عثمانی خاندان کی ترکی میں۔ تو جہاں تک خلافت کا مطلب ہے جانشینی، یعنی کون سی جانشینی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ برحق جانشین کون ہے شریعت میں؟ تو خلافت امامت ایک ہی ہے، معنی مختلف ہیں۔ امامت کا مطلب ہے لیڈرشپ، خلافت کا مطلب ہے جانشینی، سکسیشن، لیکن دونوں ایک ہی بات بنتے ہیں۔ لیکن اگر مراد حکومت لیا جائے خلافت سے تو نہیں، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ اوکے، یاری صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے خلیفہ بنے ہیں یا امام پہلے بنے ہیں، یا پہلے خلیفہ وہ بنے ان ہیں کو اس کے بعد امام بنے ہیں؟ خلافت کے لیے ان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ان کے لیے ذکر ہے وہ پہلے نبی بنے، رسول بنے، خلیل بنے، پھر امام بنے۔ تو کیا تمام انبیاء خلیفۃ اللہ نہیں ہوتے؟ خلافت سب کے لیے ذکر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی جانب سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں سب کو خلیفہ نہیں بولا۔ آدم کو خلیفہ بولا، داؤد کو خلیفہ بولا، اور کس کو خلیفہ بولا؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بولا، اور اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بولا۔ قرآن میں ان چار کے لیے خلافت ہے، باقی انبیاء کے لیے خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ ہم۔ اللہ یاری صاحب تمام انبیاء خلیفۃ اللہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو میں نے پوچھیں۔ عرض کیا کہا، آپ قرآن کے پیروکار ہیں یا کسی اور کتاب کے؟ اگر قرآن کے پیروکار ہیں تو قرآن میں نہیں چار آپ کو نہ خلیفہ کر بولا۔ لیں اللہ یاری صاحب، آپ نہ کر لیں، آپ نہ کر لیں، میں آگے چلتا ہوں۔ آپ کہیں کہ نہیں تمام انبیاء خلیفۃ میں اللہ نے عرض نہیں کیا، ہوتے۔ میں نے جو عرض کیا، قرآن میں چار کے لیے خلافت ہے، دوسروں کے لیے خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ کو تسلی نہیں ہو رہی نہیں قرآن میں سے؟ تو قرآن سے پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں تو کہ میں تمام میرا انبیاء کتاب خلیفۃ قرآن اللہ ہے، ہیں معاف یا کیے، ذرا غلطی ہو گئی جی، معاف کریں، ہماری کتاب قرآن ہے، وہ شیعوں کی کتاب ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے اچھا ہیں۔ اللہ یاری صاحب آپ کے ہاں شیعہ مذہب کے ہاں خلیفہ جو ہے وہ اللہ پاک بناتا ہے، بندوں کا کوئی کردار ہوتا ہے خلیفہ بنانے میں یا صرف اللہ پاک ہی ہاں، اگر خلیفہ بناتے ہیں؟ فراری خلیفہ بنانا، نقلی خلیفہ بنانا ہو تو ہوتا ہے بھائی، نقلی بنا دو۔ ہاں نبی بھی لوگوں کا، اس میں عوام کا کردار ہوتا ہے، بھگوان بھی بنا دو، خدا بھی بنا دو، اس میں نقلی لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ اصلی اگر بنانا ہے نہیں، اچھا اصلی صرف اللہ بناتا ہے۔ صحیح ہے۔ زبردست ہو گیا، زبردست۔ اچھا خلیفہ بننے کے لیے کچھ شرائط بھی آپ کے ہاں ذکر ہیں کہ کون سا شخص خلیفہ شرط بنے گا؟ یہی ہے کہ جس کو اللہ بنائے، اللہ کو سب شرائط کا پتہ ہے، جس کو اللہ بناتا ہے وہ صحیح۔ نہیں آپ کی کتابوں میں نے شاید کچھ ایک دو شرطیں پڑھی تھی، عالم الناس ہو، اشجع الناس ہو، بالکل، اللہ جس کو بھی وغیرہ بنائے گا نا وہ بہترین کو بنائے گا۔ اللہ کسی ایسے گلی سے پکڑ کو تو نہیں لائے ہاں گا۔ ہاں 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 جو سب سے جی بہترین ہوگا، جو سب سے عالم ہوگا، افضل ہوگا، اشجع ہوگا، جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، اس کو بنائے۔ ہاں ہاں۔ تو اللہ پاک خلیفہ کو خلافت میں کیا چیز عنایت کرتا ہے؟
اللہ خلیفہ کو جو اس کا خلیفہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے امامت کرے. لوگوں کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا جی آپ جا کے خود نہیں وہ اجتہاد کرو. خلیفہ بننے سے پہلے اس کے پاس علم نہیں ہوتا آپ جو سن بعد میں دیا لو جاتا ہے. خلیفہ پہلے ہوتا ہی نہیں, وہ پہلے سے ہوتا خلیفہ, وہ شیخ مادر سے خلیفہ ہوتا ہے. اچھا اللہ جس کو خلیفہ دیتا ہے نا جی پہلے اس کو علم عطا کرتا ہے کہ وہ جاہل نہ ہو, جی جی پھر اس کو عصمت عطا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو اساسی چیزیں ہیں کہ اللہ اس کو عصمت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرتا ہے, علم عطا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عاقل الناس بنا لیتا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ وہ عاقل ہو, کوئی دنیا میں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ عاقل ہو. پھر تمام فضائل میں سب لوگوں سے پہلے اس کو برتری عطا, اس کا نسب سب سے بہترین ہوگا, شجاعت میں وہ سب سے اشجع ہوگا, عبادت میں سب سے زیادہ وہ عابد ہوگا, تقوی میں سب سے زیادہ وہ اتقا ہوگا, اور نیکی اور احسان میں سب سے زیادہ وہ اہل نیکی و احسان ہوگا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفضول کو افضل پہ برتری دیا جائے, دو لوگوں پہ ظلم ہو جائے کہ ایک شخص زیادہ عاقل ہے اس کو کہا دیا کہ بھائی اس سے کم عقل آدمی کی اتباع کرو, تو عاقل پہ ظلم ہے نا, تو تاکہ اس لوگوں پہ ظلم نہ ہو. اوکے مزید بول. جی جی اللہ یاری صاحب, بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 12 خلفاء کو خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے بنا. ہاں پہلے بنایا ہے, یعنی وہ خلیفہ بن گئے تھے 12 کے 12 اللہ کے نے خلیفہ بنا دیے. اللہ یاری صاحب یہ جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی, یہ پھر کیا کہانی تھی؟ تو یہ اس نے نقلی خلیفہ بن گیا, نقلی نہیں جیسے آپ خلافت نقلی غصب کر لی, دیکھو جیسے غلام مرزا قادیانی نے نا نقلی نبی بن گیا. ٹھیک ہے نا, ایک شخص آتا ہے کہ تو میں کیا آپ کا نقلی نبی اللہ بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت غصب ہو گئی تھی؟ ہاں بالکل غصب ہو جاتی ہے نا. اگر آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ یہ اصلی یہ ہیں, وہ جو ہے اصلی یہ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب سن وسلم کی لینا, نبوت اب غصب اس ہو کے گئی تھی. اب سن لیں, اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے تو میں دوں گا. جی 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 غصب کا تصور اس طرح ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت ہے لوگ کسی اور کو دے دیں کہ بھائی آپ نبی ہیں, یہ نبی نہیں ہے, تو غصب چوری ہوگی نا. نبوت حقیقت میں چوری نہیں ہوئی, لیکن لوگوں کے پرسیپشن میں, لوگوں کے نزدیک, لوگوں کے دین و ایمان میں چوری ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق اطاعت تھا امت پہ, کس کا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کا. اور حکومت کرنے کا حق کس کو تھا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ کہ حکومت چوری ہو گئی تو بلا شک بلا رہے. خلافت دو معنی ہیں, ایک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایک معنی ہے جانشینی کی, وہ تو کبھی چوری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ خلافت بمعنی حکومت, بیت المال کس کے ہاتھ میں ہوگا, لشکر کس کے ہاتھ میں ہوگا, کمانڈر ان چیف کون ہوگا, مسلمانوں کا امور کا رتق و فتق کس کے ہاتھ میں ہوگا, وہ تو امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس حق کو غصب کیا نا لوگوں نے, چوری تو کی ہے اس کو. تو خلافت کے دو معنی ہیں. خلافت ایک معنی ہے جانشینی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جانشین, عصمت میں اس کا جانشین, یہ تو چوری ہو نہیں سکتی جی. لیکن وہ دوسرا جو معنی ہے حکومت کے معنی, وہ چوری ہو گئی ہے. اچھا یہ زبردست آپ نے کہہ دیا کہ جس طرح مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و دیگر چیزیں, ان کی عصمت, وہ چیزیں غصب نہیں ہوئی, اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, ابو بکر صدیق کے دعوے خلافت سے ان کی خلافت غصب نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا, خلافت تو غصب نہیں ہوئی. اب آپ آگے غصب ہو گئے نا خلافت. میں نے آپ کو عرض کیا نا دو معنی ہیں, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, دوبارہ تکرار کروں. نہیں اللہ یاری صاحب آپ غلط ہو گئے. آپ نے پہلے یہ کہا کہ اللہ پاک خلیفہ کو خلافت میں علم دیتا ہے, آپ نے یہ دعویٰ کیا. میں نے شروع سے کہہ دیا خلافت کے دو معنی ہیں بھائی. خلافت کے ایک معنی ہے جانشینی کے, اور ایک دوسرا مطلب ہے حکومت. یہ بھی بتایا نا, جو چوری ہو گئی وہ دنیائی چیز تھی. دنیائی چیز چوری ہو سکتی ہے, دیکھیں عصمت چوری نہیں ہو سکتی, علم چوری نہیں ہو سکتی, یعنی ہاں, لیکن حکومت چوری ہو سکتی ہے. بیت المال چوری ہو سکتی ہے نا, حکومت چوری ہوگی نا. خلافت بمعنی ہے حکومت چوری ہوگی. او بھائی قمر صاحب باغ ہے, قمر صاحب آپ میوٹ کر دیجیے عمر صاحب, اپنا مائک کو کھول دو بھائی, آپ نے خود مائک میوٹ کر دیا. اچھا مائک میرا بند ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں حکومت خلافت کا حصہ تھا. حکومت خلافت یعنی ایک ہی چیز ہے. دوسرے دیکھیں ایک لفظ کے دو معنی ہیں نا. ایک معنی ہے جانشینی کے, ایک معنی ہے حکومت بمعنی ہے خلافت. حکومت بمعنی ہے خلافت بمعنی ہے حکومت, تو وہ تو ایک ہی چیز ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ حکومت کس نے دینی تھی؟ اللہ نے دینی تھی یا بندوں نے؟ حکومت کا حق اللہ نے دیا ہے, لیکن اگر لوگ اتباع کریں, لوگ اطاعت کریں, لوگ بیعت کریں, تو پھر اس حکومت اسی طرح بنے گی نا. نہیں, لوگ اگر اتباع نہ کریں, خلیفہ تو اللہ پاک بناتا ہے.
بندوں خلیفہ کا تو اللہ کوئی بناتا ہے، کردار ہی نہیں خلیفہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نا فلان نبی کی اتباع کرو. اگر لوگ اس نبی کی اتباع کریں گے تو اس کی پیروی بنے گی نا، اگر لوگ اتباع نہیں کریں گے تو نہیں بنے گی نا. اللہ نے حکومت فرمایا، تو- رسول حکومت صلی اللہ تو علیہ الگ وسلم نے چیز ہے فرمایا نا۔ کہ تم امت اہل بیت علیہ السلام کی اتباع پیروی کرو اور یہ تمہارے امام ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. مسلمانوں نے کہا جی نہیں، ہمیں نہ اللہ پسند ہے نہ رسول پسند ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں وہ نہیں، پسند یہ ہی تو نہیں، آپ یہ ہم کہہ اپنی رہے ہیں حکومت کہ بنائیں گے. اصل میں کوئی چوری علیہ ہوگی نا. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، چلیں بھائی، قمر بھائی، سن لیں قمر بھائی، علیہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھنس گئے. اب آپ کے پاس سن کچھ بھی لیں، نہیں، سب کو پتہ چل گیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسے کہاں انجوائے کر رہے ہیں، کدھر سرکل سرکل پہ لگا. ہاں؟ آپ ہمیں نہیں پکڑ سکے جی، آپ پکڑ ہی نہیں سکے. چلا گیا جی، چلیں بھاگ گئے. اٹریکشن اوپن. اسامہ آ جا بھائی، اسامہ بھائی.